بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد ہسپتال سے نکلی۔ چند قدم چلنے کے بعد ہی مجھے خالی رکشہ مل گیا تو میں جلدی سے اس میں بیٹھ گئی اور اپنے گھر کا ایڈریس دے دیا۔ رکشہ منزل کی طرف روانہ ہو چکا تھا کہ اچانک مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جیسے میں نے سامنے نظر دوڑائی، ڈر سے میرا پورا بدن کانپنے لگا، کیونکہ آج کی ایک کہانی ایک سچا واقعہ ہے جو اسلام آباد میں ہمارے ایک بہن کے ساتھ پیش آیا۔ آئیے آج کی کہانی اسی بہن کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام نبیلہ ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میرا ایک نہایت ہی غریب گھرانے سے تعلق ہے۔ میرا باپ ایک اسکول ٹیچر تھا۔ اپنے والدین کی ہم 4 ہی اولاد تھے۔ بھائی نوید سب سے بڑا بھائی تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارا بھائی ذہنی طور پر معذور تھا، لہٰذا اس کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہی تھا۔ ہمارے گھر میں بھائی کا وجود تو تھا، لیکن زندگی میں بھائی کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ باپ کے ساتھ باپ کا بازو بن کر وہ باپ کا بوجھ نہیں مٹا سکتا تھا، ان کا سہارا نہیں بن سکتا تھا۔ نوید سے چھوٹی میں تھی اور مجھ سے چھوٹی 2 مزید بہنیں تھیں۔ مہنگائی کے اس دور میں 4 بچوں کے ساتھ گھر کا گزر بسر کرنا اور ایک مزدور 4 بچوں کے ساتھ میرا باپ زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ مگر میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی، وقت کے ساتھ مجھے اس چیز کا بخوبی احساس ہو رہا تھا کہ میرا باپ ہمارے گھر کے چولہے کو جلائے رکھنے کے لیے جی توڑ محنت کر رہا ہے، اور کبھی کبھی تو نہ جانے کیوں مجھے اپنے باپ کے کمزور کندھے بہت ہی جھکے ہوئے محسوس ہوتے۔ شاید ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل اندر ہی اندر کٹ جاتا۔ لہٰذا اسی وقت چھوٹی عمر سے ہی میں اپنے دل میں یہ ٹھان چکی تھی کہ بڑی ہو کر میں اپنے والد کا ساتھ دوں گی، میں ان کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ اس لیے ایف ایس سی کا امتحان پاس کرنے کے بعد میں نے نرسنگ کا کورس کر لیا۔ ایف ایس سی کے بعد نرسنگ کا یہ کورس کرنے کے مجھے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو نرسنگ کے کورس کے دوران وظیفہ ملتا جو کہ میری پڑھائی کے لیے ہی میرے کام آ جایا کرتا۔ دوسرا یہ بھی امید تھی کہ کورس ختم ہونے کے بعد مجھے یقیناً کسی اچھے ہسپتال میں نوکری مل جائے گی، لہٰذا پڑھائی کا بھی زیادہ خرچ نہیں تھا، کیونکہ جو وظیفہ مجھے تعلیم کے دوران مل رہا تھا میں اسے اپنی تعلیم پر خرچ کر رہی تھی، بلکہ بچت کر کے کچھ حصہ اپنے ماں باپ کے حوالے بھی کرتی تھی۔ لہٰذا اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا۔ آخر کار دیکھتے ہی دیکھتے میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ نرسنگ کا کورس مکمل ہو چکا۔ سال 6 مہینے تو میں نے چھوٹے موٹے ہسپتال میں نرسنگ کے طور پر ڈیوٹی دی اور تجربہ حاصل کیا۔ اس کے بعد سرکاری نوکری کے لیے درخواست بھی دائر کر دی، اور پھر کچھ شاید میری قسمت اچھی تھی یا پھر اللہ کو میرے باپ کے بوڑھے کندھوں پر ترس آ چکا تھا۔ مجھے اسلام آباد کے ایک بڑے ہسپتال میں نوکری مل چکی تھی۔ تنخواہ بہت اچھی تھی، مگر ڈیوٹی صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک تھی، اور ایک ہفتہ ڈیوٹی صبح کے وقت لگا کرتی اور اگلا ہفتہ ڈیوٹی رات کے وقت ہوتی۔ اسی طرح تمام نرسز کی ڈیوٹی بدل بدل کے لگا کرتی تھی۔ کسی نرس کی ڈیوٹی ایک ہفتہ دن کو ہوتی اور دوسری نرس کی ڈیوٹی ایک ہفتہ رات کو ہوتی، اور پھر اگلی باری یہ ڈیوٹیاں آپس میں بدل جاتی۔ گھر میں میری تنخواہ آنے لگی تھی، بہت سی مشکلات حل ہو گئیں۔ اماں نے میری چھوٹی بہنوں کا جہیز بنانا بھی شروع کر دیا۔ حالانکہ ابا کی خواہش تھی کہ پہلے میری شادی کر دی جائے، مگر میں نے صاف منع کر دیا اور ابا کو صاف صاف لفظوں میں بتا دیا کہ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ پہلے میں دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی کروں گی، اس کے بعد میری باری آئے گی۔ ابا نے میرے ہاتھ پکڑے اور کہنے لگے، یہ بھی تو سوچو بیٹا، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا، یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ابا، میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے باپ کا ساتھ کیسے دوں، ان کا سہارا کیسے بنوں۔ اس کے علاوہ میں کوئی بات نہیں سوچوں گی۔ لوگوں نے جو کہنا ہے کہیں، لوگوں نے جو کرنا ہے کرے، مجھے ذرا برابر بھی ان کی پرواہ نہیں ہے۔ ابا نے آگے بڑھ کر میرے ماتھے کو بوسہ دیا۔ باپ کی طرف سے ملنے والی یہ تسلی، یہ تھپکی میرا ڈیرو خون بڑھا چکی تھی۔ میں بہت ہی دل جمعی سے اور لگن سے اور محنت سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی۔ اسلام آباد کے اس بڑے ہسپتال میں بطور نرس ڈیوٹی کرتے ہوئے مجھے تقریباً 1 سال ہونے کو آیا، اور اس 1 سال میں میں نے اپنے سے چھوٹی بہن کو رخصت کر دیا تھا۔ رشتہ اس کا ابا نے پہلے ہی دیکھ رکھا تھا، اس کی منگنی ہو چکی تھی، اور پھر جیسے ہی میری تنخواہ آنے لگی تو ہم دونوں ماں بیٹی نے مل کر اس کا جہیز بنایا اور اسے اس کے گھر کا کر دیا۔ اپنی بہن کو رخصت کرنے کے بعد ابا کے ساتھ ساتھ مجھے بھی خوشی اور اطمینان کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ سوچ کر کہ میں نے اپنے باپ کا ہاتھ بٹایا، اور اب زندگی پھر سے اسی طرح اپنی روٹین پر جاری و ساری تھی، جب اچانک سے میری زندگی میں ایسا موڑ آیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ ایسے کہ اس روز میرے دن کی ڈیوٹی تھی۔ ڈیوٹی جیسے ہی 8 بجے ختم ہوئی، میں نے اپنی چیزیں سمیٹی، دوپٹہ اتار کر اس کی تہہ لگا کر اپنے پرس میں رکھا، چادر اچھی طرح سر پر اوڑھی، اور اسپتال سے نکل کر باہر روڈ پہ چلی آئی۔ روڈ پر آ کے میں نے ارد گرد نظر دوڑائی
کیونکہ میں رکشے کی تلاش میں تھی۔ اس وقت رش بڑھ جاتا تھا اور رکشہ مشکل سے ملتا تھا، لیکن اس دن تو میں نے ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ مجھے رکشہ مل گیا، اور وہ چلتا ہوا رکشہ جیسے ہی میرے قریب آ کر اس نے رفتار آہستہ کی، میں جلدی سے شکر ادا کرتی ہوئی اندر بیٹھ گئی۔ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ جلدی رکشہ مل گیا، مجھے زیادہ پیدل نہیں چلنا پڑا، کیونکہ اس وقت ویسے بھی میں سارے دن کی بیٹھ کر ڈیوٹی کر کے تھک چکی تھی۔ میں نے رکشے والے کو اپنی مطلوبہ جگہ کا بتایا، اس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا باجی 150 لوں گا۔ میں نے فوراً سے ٹوکتے ہوئے کہا میں روزانہ یہاں سے اپنے گھر جاتی ہوں، 100 روپے دے کر جاتی ہوں۔ میری بات سن کر چند لمحوں کے لیے وہ خاموش رہا، پھر کہنے لگا چلو ٹھیک ہے باجی، تم 100 ہی دے دینا۔ اس کے بعد اس نے رکشہ سٹارٹ کیا اور ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہسپتال سے میرے گھر تک کا راستہ تقریباً 20-25 منٹ کا تھا۔ رکشے کو چلتے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک رکشے کی رفتار آہستہ ہوئی۔ میں جو اپنے موبائل میں مصروف تھی فوراً نظر اٹھا کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ رکشے والے نے آگے والی سیٹ پر ایک مرد کو بٹھا لیا۔ میں نے فوراً سے ٹوک کر کہا بھائی تم نے اور سواری کیوں بٹھا لی؟ رکشے والا فوراً مسکین سی آواز بنا کر کہنے لگا باجی رات ہو چکی ہے، میں بھی اب گھر جاؤں گا، جاتے جاتے ایک اور سواری، میرا بھی بھلا ہو جائے گا، تمہارا کیا جاتا ہے اس سے، میں تمہیں اس سے پہلے اتار دوں گا۔ خیر میں بھی خاموش ہو گئی اور میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رکشہ ایک دفعہ پھر سے چل پڑا۔ تقریباً 10 منٹ بعد رکشے نے ایک ٹرن لیا۔ یہ ٹرن غلط تھا، میرے گھر کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے فوراً رکشے والے کو ٹوکا اور کہا بھائی تم غلط راستے پر جا رہے ہو، یہ ٹرن نہیں لینا تھا۔ کبھی رکشے والا فوراً تیز آواز میں کہنے لگا باجی اس بھائی کا گھر پہلے آتا ہے، آپ کو ذرا دور جانا ہے، اسے پہلے اتار دیتا ہوں۔ میں ایک دفعہ پھر سے خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ رکشہ مین روڈ سے اتر کر گلیوں میں آ چکا تھا اور گلیوں سے نکل کر وہ تھوڑا فیکٹری سائڈ کی طرف جانے لگا۔ مجھے اب عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ میں نے فوراً اپنے بھائی کو کال کی، لیکن میں نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے رکشے والے پر کوئی شک ہے۔ میں نے اپنی گھبراہٹ پر فوراً قابو پایا اور اپنے بھائی کو کال کی، مگر بدقسمتی سے میرے بھائی نے میری کال اٹینڈ نہیں کی۔ فوراً ہی میں نے اسپتال میں اپنی ایک ساتھی ڈاکٹر کے میسج کیا، جن کے ساتھ ابھی بھی میں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے آئی تھی۔ اب میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ وہ فوراً میرا میسج دیکھ لے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی بھی ختم ہونے والی تھی اور اس وقت وہ اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں اپنے گھر روانہ ہو جایا کرتی تھی۔ مگر شاید قبولیت کی گھڑی تھی، انہوں نے فوراً ہی میرا میسج دیکھ لیا۔ میں نے انہیں میسج کیا کہ میں اس وقت مشکل میں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ میں نے کہا خیریت نہیں ہے میڈم، میں اس وقت ایک رکشے میں موجود ہوں، رکشے والا انجان راہ کی طرف جا رہا ہے۔ میڈم نے پوچھا تم اکیلی ہو؟ میں نے کہا کہ میڈم میں اکیلی نہیں ہوں، رکشے میں میرے علاوہ ایک سواری بھی ہے، لیکن وہ سواری نہیں ہے، وہ شخص رکشے والے کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ دونوں مجھے لے کر کسی ویران اور سنسان جگہ کی طرف جا رہے ہیں۔ میڈم نے کہا پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، ان پر بالکل بھی ظاہر مت کرنا کہ تمہیں شک پڑ چکا ہے۔ اس کے بعد میڈم کا اگلا میسج آیا، انہوں نے کہا کہ ارد گرد دیکھو، ایریا کا اندازہ لگاؤ اور مجھے بتاؤ کہ جگہ کون سی ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو واٹس ایپ سے اپنی لائیو لوکیشن بھیج رہی ہوں۔ لائیو لوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب میں جدھر کو بھی سفر کروں گی میڈم کو اس بارے میں پتہ چلتا رہے گا۔ کچھ دیر بعد رکشہ کھیتوں کے پاس رک گیا۔ سامنے والی سواری جو بیٹھی ہوئی تھی وہ اتر گئی، رکشے والا خود بھی اتر گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے کہا بھائی اس سواری نے ادھر ہی اترنا ہے تو جلدی چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مگر میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے وہ دونوں میری طرف بڑھے، مجھے بازو سے پکڑ کر رکشے سے باہر کھینچا۔ اس کے بعد رکشے والے نے میرے ہاتھ سے موبائل لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور وہ دونوں کھینچ کر مجھے کھیتوں کے اندر لے جانے لگے۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر یہ علاقہ ویران تھا، آگے کھیت تھے، کچھ دور فیکٹریاں وغیرہ بنی ہوئی تھی اور اس ایریا میں عموماً مزدور طبقہ جو کام کرتا ہے اس وقت تک وہ تمام لوگ جا چکے ہوتے ہیں اور یہ ایریا خالی ہوتا ہے۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ یہاں سے مجھے کوئی مدد ملے گی، مگر پھر بھی میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اسی امید پر کہ شاید کوئی میری آواز سن لے، اور کوئی امید تھی کہ میڈم کے پاس میری لائیو لوکیشن ہے، وہ جلدی مجھ تک پہنچ جائیں گی، تب تک مجھے اپنا بچاؤ کرنا ہے، میں کسی بھی طرح ان درندوں کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے۔ دونوں مجھے گھسیٹتے ہوئے کھیتوں کے درمیان میں لے جا چکے تھے، پھر ان دونوں نے مجھے دھکا دے کر زمین پر پھینک دیا۔ اب وہ دونوں ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے، تبھی رکشے والے کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری اور وہ میرے اوپر جھکا۔ میں نے جلدی سے اپنے ٹانگیں اکٹھی کی اور دونوں پاؤں کی مدد سے اس کے سینے پر ٹھوکر ماری اور وہ پیچھے کی طرف جا کر گر گیا۔ میرے سے عمل نے اسے آگ بگولا کر دیا، وہ سخت غصے میں آ چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک دفعہ پھر میری طرف بڑھا۔
اب کی دفعہ اس کے دوسرے ساتھی نے اس کی مدد کی۔ اس شخص نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور وہ رکشے والا اپنے گندے عزائم، اپنے گندے ارادے کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا تھا، اور میں دل ہی دل میں شدت سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی مدد بھیج دے۔ تبھی فضا میں اچانک فائرنگ کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ دونوں ہڑبڑا کر رک گئے، کھڑے ہوئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے۔ کچھ دور سے آوازیں آ رہی تھی، قدموں کی آہٹ تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ رکشے والا اور وہ دوسرا آدمی دونوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ دونوں کھیت پار کر کے دوسری طرف سے بھاگ نکلے، مگر خوش قسمتی یہ تھی کہ میرا موبائل جس پر لائیو لوکیشن آن تھی وہ رکشے والے کی جیب میں تھا۔ اب وہ جہاں بھی جاتی ان کی لوکیشن کا ہمیں پتہ چل رہا تھا۔ وہ دونوں تو بھاگ چکے تھے۔ کچھ منٹوں بعد میڈم میرے پاس پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے اور 2 پولیس والے بھی ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ میڈم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے زمین سے اٹھایا، میرے کپڑے جھاڑے اور مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کھیتوں سے باہر لے آئی اور اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ انہوں نے پانی کی ایک بوتل کھولی اور مجھے پینے کے لیے پانی دیا۔ پانی کا گھونٹ پی کر میرا تنفس کچھ بحال ہوا۔ میڈم نے مجھے لمبے لمبے سانس پڑنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد جب میری طبیعت سنبھلی تو میڈم نے مجھے بتایا کہ جب میں نے انہیں اپنی لائیو لوکیشن بھیجی تو وہ دونوں میاں بیوی تیزی سے اس کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک راستے میں انہیں ایک پولیس موبائل نظر آئی۔ ان دونوں میاں بیوی نے جلدی سے اس پولیس موبائل کو روکا اور انہیں تمام واقعہ بتایا اور انہیں ساتھ چلنے کو کہا۔ پولیس والے بھی فوراً معاملے کی نزاکت کو سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی گاڑی کو میڈم کی گاڑی کے پیچھے لگا دیا اور ایسے وہ سب لوگ موقع پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد میڈم تو مجھے لے کر میرے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، جبکہ وہ پولیس والے لوکیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دونوں ملزموں نے جہاں جا کر پناہ لی تھی، پولیس والے اسے ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے، کیونکہ لائیو لوکیشن والا موبائل ان کی جیب میں تھا، اور پولیس والوں نے جا کر ان 2 درندوں کو دھر لیا۔ وہ دونوں اس بات سے بہت حیران اور پریشان تھے کہ آخر پولیس ان کے پیچھے پہنچ کیسے گئی، آخر انہیں پتہ کیسے چلا کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ گھر پہنچنے کے بعد میڈم نے مجھے تسلی دی اور شاباش بھی دی کہ لائیو لوکیشن بیچ کر میں نے نہ صرف ان کا کام آسان کر دیا بلکہ میری اپنی جان بھی بچ گئی، ورنہ نہ جانے آج وہ دونوں درندے میرے ساتھ کیا کر چکے ہوتے، نہ جانے میری عزت سلامت بھی ہوتی یا لٹ چکی ہوتی۔ میڈم نے مجھے کہا کہ اب تم 2 دن تک گھر پہ آرام کرو، ہسپتال آنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہاری طرف سے لیو دے دوں گی، تم 2 دن کی چھٹی لے لو۔ میں نے شکر بری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی اور خوش قسمت ترین راتوں میں سے بھی ایک تھی۔ ایک ہی رات میں مجھے اپنی زندگی کے 2 بڑے تجربے ہوئے، ایک تجربہ جو نہایت بھیانک تھا اور دوسرا تجربہ جس میں میرے لیے فوراً مدد پہنچ گئی۔ اس ایک رات میں خوفزدہ بھی تھی اور خوش بھی تھی کہ مجھ پر آنے والی مصیبت جلد ٹل گئی۔ اگلے دن مجھے پولیس تھانے سے کال موصول ہوئی اور ایس ایچ او نے مجھے تھانے آنے کے لیے کہا۔ میں اپنے والد کے ساتھ جب تھانے پہنچی تو انہوں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر مجھے سلیوٹ کیا، جسے دیکھ کر میرے والد مسکرا اٹھے۔ ایس ایچ او نے میرے والد سے کہا کہ کل آپ کی بیٹی کی جان اور عزت صرف اس کی حاضر دماغی کی وجہ سے بچ گئی۔ آپ کی بیٹی نے لائیو لوکیشن بھیج دی جس کی وجہ سے ہم جلد اس تک پہنچ گئے، اور نہ صرف آپ کی بیٹی کو بچا لیا، اس کے بعد ہم ان 2 درندوں کے ٹھکانے تک بھی پہنچ گئے، کیونکہ جاتے ہوئے وہ لائیو لوکیشن والا موبائل اپنی جیب میں ڈال کر لے جا چکے تھے، اور ہمیں پل پل اس کی خبر بخوبی مل رہی تھی کہ اس وقت وہ کہاں پر ہے۔ اس لیے ہم نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ان کو پکڑ لیا اور اس وقت وہ لاک اپ میں موجود ہے۔ اور یہ رہا آپ کا فون۔ ایس ایچ او نے فون میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو ایس ایچ او پھر سے مسکرا کر کہنے لگا، شکریہ تو ہمیں آپ کا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہماری مدد کی اور ہم ان درندوں تک پہنچے، ورنہ نہ جانے یہ اب تک کتنی معصوم جانوں اور عزتوں کے ساتھ کھیل چکے ہوتے۔ اس دن اپنی زندگی کے ان 2 تجربات کے علاوہ میں نے کچھ اور بھی سیکھا۔ ایک یہ کہ اپنے ہاتھ میں پکڑے گئے اس چھوٹے ڈیوائس کو جس کو موبائل فون کہتے ہیں، اگر ہم عقل مندی سے استعمال کریں تو یہ بہت بڑی اور فائدہ مند چیز ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کے پیاروں کی کال آپ کے فون پر آئے تو اسے اگنور کرنے کے بجائے سن لیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے دوسری طرف کوئی کسی بڑی مصیبت میں ہو اور اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہو۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔